پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کا انتظام بگاڑ دے گا اور خوریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقش پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہوا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے۔ آخر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت میں نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی 10 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، 30ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک، اور بالکل اسی طرح قرآن میں جا بجا مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ اعراف کی 11ویں سے 25ویں آیت تک دوسرے رکوع میں بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حجر میں اور اس طرح مختلف قرآن میں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اس کی حکمت کو بیان کرنے کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ تمام حکمتیں اور احکامات ہیں کہ جو قرآن میں کسی بھی قصے کو بیان کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کے قصے بیان کیے ہیں تو وہ محض قصے نہیں ہیں، کہانی نہیں ہے، محض اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے اور دلچسپی کا اظہار کیا جائے اور سر کو دھنا جائے، بلکہ اس میں قدم قدم پر اور ایک ہر مرحلے پر ہمارے لیے، اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے اور ایک فرد کے لیے، ایک مسلمان کے لیے رہنمائی کے پہلو ہیں۔ تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں اور بھی جہاں جہاں کہیں، اس سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق کی اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، یا یہ دنیا اس سے ہٹ کر اور کون کون سی دنیایں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایک مخلوق کے طور پر پیدا کیا اور ان کو اختیار دیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو ہی دیا ہے تمام مخلوقات میں، اس لیے انہی سے آخرت کے روز پوچھ گچھ ہوگی۔ تو فرمایا کہ جنوں کو ہم پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے اور اب انسان کو ہم نے سوکھی ہوئی سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا اور پھر اس کی شکل و صورت بنائی، اس کی اعضاء اور اس کی قوتوں کا تناسب قائم کیا اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک کر آدم کو وجود بخشا۔ یعنی قرآن میں جا بجا آتا ہے کہ انسان کی جو اعضاء کی تناسب ہے اعضاء کا، اس سے بہتر تناسب کسی مخلوق کا نہیں ہے، اور جو بہترین صورت میں اللہ نے چاہا ہمیں پیدا کر دیا، یہ قرآن کہتا ہے بہترین صورت میں چاہا پیدا کر دیا۔ تو گویا کہ انسان اگر اپنے اوپر غور کرے، دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں موجود ہیں، مخلوقات موجود ہیں، کبھی ہم مور کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم شیر کو دیکھ کر اس کی طاقت کی بات کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، لیکن جیسا اللہ نے انسان کو پیدا کیا ویسا کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اچھا، جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہمارے سامنے آ جائے تو گویا کہ ایک بات طے ہو گئی کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ خود پیدا نہیں ہوا۔ دنیا کی ہر چیز کی تخلیق اللہ نے کی ہے، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج کے دور میں، اور آج سے کوئی 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے کی بات کی جائے تو جب یہ دنیا میں سیکولرزم نے سر اٹھایا ہے اور جدید دنیا کو یہ محسوس ہوا کہ اس دنیا میں اللہ کا وجود ہمارے نظریات کے لیے خطرہ ہے، اور رب کو ماننے کے نتیجے میں ہمیں پھر رب کی بات بھی ماننا پڑے گی، اس لیے کیوں نہ رب کو اس دنیا اور دنیاوی جھمیلوں اور دنیاوی معاملات سے نکال دیا جائے۔ تو ان کو پھر ضرورت پڑی کسی نظریے کی، اور ڈارون تھیوری، جس کو ایولیوشن تھیوری کہتے ہیں، ارتقاء کا نظریہ، وہ انہوں نے سائنس کا نام لے کر، اگرچہ سائنس کا اس میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے، ایک محض تصوراتی بات ہے، وہ تصور انہوں نے پیش کیا کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، متمدن جانور ہے، اور انسان ایک بتدریج ارتقاء کے ذریعے سے سالت میں پہنچا ہے، اور دنیا میں مختلف قسم کی جو مخلوقات وجود میں آئی ہیں وہ خود بخود آتی رہی ہیں، اور ان میں سے جن مخلوقات میں قوت تھی، صلاحیت تھی، زمانے کے ساتھ چلنے کی ایک صلاحیت تھی، وہ سروائیو کرتی رہیں اور دوسری فنا ہوتی رہیں، اور اس طرح بہتر سے بہتر شکل اختیار کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ انسان جو ہے وہ اس شکل میں دنیا کے اندر آ گیا۔ اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ بندر ٹائپ کی شکل میں بھی رہا، اس سے پہلے کس شکل میں رہا یہ بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات اللہ اور قرآن کو ماننے والوں کو سامنے رکھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ قرآن کے نزدیک زمین پر خدا کا خلیفہ انسان ہے، اس کو محض وجود بخش کر چھوڑ نہیں دیا باقی جانوروں کی طرح، بلکہ اس کو اختیار دیا ہے اور اختیارات کی امانت اس کے سپرد کی ہے، اور اس بنیاد پر اس کو زمین میں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو اخلاقی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ یہ جو ہمیں اختیار ملا ہے نا جی، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کو، دیگر مخلوقات کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپنا چاہی، سب نے اس سے انکار کیا کہ یہ ہم نہیں ادا کر سکتے، اور پھر قرآن کہتا ہے انسان کے بارے میں ظلوماً جہولا کہ پھر اس جاہل اور ظالم نے یہ ذمہ داری لپک کر اٹھا لی۔ ایسے تو یہ مشیت کی بات تھی۔ اس سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ ذمہ داری کسی بھی طرح کی ہو، وہ جہاں پر اعزاز ہوتا ہے وہاں پر ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا یہ ایک سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ایک لازمی چیز بن جاتی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا اس دنیا میں، اور خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ اب خلیفہ کون ہوتا ہے، نائب کون ہوتا ہے؟ نائب در حقیقت وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا اور مالک کے اختیارات کو، دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، جہاں تک اس کو اختیارات استعمال کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور جہاں پر مالک روک دے وہاں پر وہ رک جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مالک کے دیے ہوئے اختیارات کو اپنے اختیارات سمجھ کر خود مالک بن بیٹھے تو اسے کیا کہیں گے؟ بغاوت، غداری، یہی کہیں گے نا جی، کہ اگر کسی ملک کا کوئی سربراہ ہے اور اس کا کوئی سبارڈینیٹ یا اس کا کوئی نائب وہ کھڑا ہو کر اس کے مقابلے پر جو ہے وہ دھڑا بنا کر کھڑا ہو جائے تو اس کو بغاوت ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو نیابت دی اور نائب بنایا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرے اور اس دائرے کے اندر رہ کر استعمال کرے جس کے اندر اللہ نے اس کو پابند کیا ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی کام کرے گا تو یہ بغاوت ہوگی۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ یہ خرابیاں کرے گا، جبکہ پہلے بھی تجربہ جنوں کا تو موجود تھا۔ جن ایک آگ کی لپٹ سے پیدا کر کے ان کو اختیار دیا گیا اور انہوں نے اپنے اس اختیارات کو کھینچے ہوئے دائرے سے باہر بھی لے گئے اور استعمال کیا اور بغاوت بھی کی جا بجا۔ تو فرشتے یہ سب اپنے چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ، یہ تو دنیا میں خونریزیاں کرے گا، یہ تو بغاوت کرے گا، اور آخر آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ کائنات تو اچھی بھلی چل رہی ہے، آپ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے، ذرہ ذرہ آپ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، احکامات پر عمل درآمد کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کا جو حکم ہوتا ہے ہم اس کے مطابق، فرشتوں نے یہ کہا اس کے مطابق ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو آخر اس یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ آپ نے اب ایک نئی مخلوق پیدا کر لی۔ قرآن یہ پورا مکالمہ جا بجا
بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ نام سکھائے، اشیاء کے نام۔ اچھا، اشیاء کے نام سے مراد یہ سمجھ لیں کہ ہم شاید اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ اشیاء کا علم ہوتا ہے۔ اشیاء کے علاوہ کون سا علم ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی، یعنی یہ پورا پنڈال یا حال ہمارے سامنے ہے، یہ قالین کے بارے میں علم، یہ قالین کیسے بنا، کہاں سے اس کے را میٹیریل آیا، کیسے بنایا گیا، کون سی اس میں خوبیاں ہیں، کیا وغیرہ وغیرہ، اس میں یہ کلاک ہے، اس میں یہ لکڑی ہے، اس میں یہ ہر چیز کے بارے میں ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو کہا جائے گا بھی بڑا عالم آدمی ہے۔ آگے اس کے شعبے ہیں، کوئی فزکس کا ہے، کوئی اسلامیات کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کیمسٹری کا ہے، کوئی معاشیات کا ہے، لیکن نام بنیادی طور پر ناموں سے ہی علم جو ہے وہ پھوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ذرا توجہ اس بات پر ہماری رہنی چاہیے۔ تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اب تمام سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس وقت کائنات میں جتنی چیزیں تھیں یا جتنی چیزیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور پیدا کرنی تھیں، ان سب کا علم حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ مطلب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ شاید سمندر میں انگلی ڈال کر جو پانی ہے اتنی بھی شاید انکشاف نہ کیے ہوں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کا علم دے دیا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے علم دینے کی، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم تو ظاہر ہماری جو عقل بات کہتی ہے کہ جی چیزوں کے بارے میں نالج، لیکچر، گفتگو، ایک چیز کا نام، پھر اس کی پوری، اس طرح کی ہمارے ہاں علم کا ایک حیت ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو کس طرح سے علم دیا اور کیا اس میں معاملات تھے، یہ ہماری علم سے بالاتر ہے۔ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام اشیاء کا علم ان کو دے دیا گیا، گویا سارا علم دے دیا گیا، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے، اس علم کی بنیاد پر تمام مخلوقات فرشتوں سمیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی۔ اللہ نے سوال کیا فرشتوں سے، وہ جواب نہ دے سکے، حضرت آدم نے جواب دے دیا جو اللہ نے پوچھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے جب جواب نہ دے سکے تو انہوں نے حضرت آدم کی برتری تسلیم کر لی اور حضرت آدم کے آگے جھک گئے، اور جب فرشتے جھکے تو پوری کائنات کی تمام اشیاء اور تمام چیزیں اور مخلوقات بھی جھک گئیں۔ ابلیس کو بھی تو حکم ہوا تھا نا جھکنے کا، وہ فرشتہ تو نہیں تھا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تمام کائنات کی چیزوں کو اور مخلوقات کو حکم دیا گیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، صرف فرشتوں کو نہیں دیا گیا، ورنہ ابلیس کا تو انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا، وہ تو جنوں میں سے تھا۔ اور باقی پوری کائنات میں سب سے برتر اگر کوئی اس سے پہلے مخلوق تھی تو وہ جن تھے، کیونکہ اختیار صرف انہی کو دیا گیا، اور بعد میں انسان کو۔ اس کائنات میں ان دو جو مخلوقات ہیں ان کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ تو ساری دنیا اور ساری کائنات کے تمام مخلوقات سے کہا گیا کہ حضرت آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، جھک جاؤ۔ اس سے مراد ہم کیا لیں کہ باقاعدہ سجدہ کیا ہے یا رکوع کیا ہے، جھک گئے ہیں؟ اصلاً تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی برتری تسلیم کر لو، ان کی فضیلت مان لو، اس کی کوئی بھی شکل جو ہم عام طور پر سجدے کی شکل میں کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی کو آگے ہم جھکتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس کی بڑائی ہم تسلیم کرتے ہیں، ورنہ جس کی ہم بڑائی تسلیم کریں اس کے آگے کون جھکتا ہے۔ تمام مخلوقات کو حکم دے دیا گیا کہ تم انسان کے پابند ہو، یعنی تم اس کے آگے جھک گئے ہو،
اب یہ تمہیں جس طرح چاہے استعمال کرے. تمہارے بارے میں مکمل اختیار انسان کو ہم نے دے دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آج جب انسان کہتا ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے اور ہم نے یہ نکال لیا اور چھوٹی سی مشین کے ذریعے سے ہم نے پوری دنیا سے کنیکشن کر لیا، تو یہ سب علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اول روز عنایت کر دیا. اب انسان اس کی کھوج لگا کر اس علم کو حاصل کرتا رہتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں لے آتا. سارے کا سارا علم اللہ نے انسان کے حوالے کی، اور ہر چیز انسان کے سورج، چاند، ستارے، جانور، پتھر، شجر، حجر انسان کے تابع کر دیے ہیں کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر ان کو مسخر کر لیتا ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر ان کو جیسے چلا لیتا ہے. بڑے بڑے درندے انسان کے آگے ہیچ ہوتے ہیں. یہ سورج اور بڑے بڑے طوفانوں کے انسان رخ موڑ دیتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنے لیے فائدہ مند اور استعمال میں لے آتا ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اول روز انسان کو دیا تھا، اور آج انسان اس کا استعمال کرتا چلا جا رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ اسی طرح کرتا چلا جائے گا. اور تمام مخلوقات کو یہ حکم ہے کہ وہ انسان کے تابع رہیں گی، نیکی کے معاملے میں بھی اور برائی کے معاملے میں بھی. یہی وجہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو مثبت انداز میں بھی کرتا ہے اور منفی انداز میں بھی کرتا ہے. وہ چیز بذات خود انکار نہیں کر سکتی کہ تم مجھے ایسے استعمال کرو، کیونکہ وہ چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. تو یہ سارے کی ساری آج ہمیں بعض دفعہ حیرانی ہوتی ہے کہ جناب انسان نے کیا کیا، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، لیکن جو اس بات کا علم رکھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سارا علم انسان کے حوالے اللہ نے کر دیا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، آج اگر وہ اس علم کا استعمال کر کے کائنات کو مسخر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں. اس کی بنیاد پر ان کو بغاوت پر نہیں اتر آنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کے مقابلے پر ہماری طاقت بڑھ گئی ہے اور ہم جو چاہیں کریں. اچھا، انسان کو ظاہر ہے کہ جب اللہ نے نائب بنا دیا تو بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے صوبے میں کوئی گورنر یا کوئی وزیر بناتا ہے، تو کیا وہ گورنر کے پورے صوبے کے اہلکار اس کے پابند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یعنی ہمارا جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، اس پنجاب میں حکم کس کا چلتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا. لیکن وزیر اعلیٰ کو مقرر کس نے کیا ہے؟ وزیر اعظم نے. وہ چاہے جب چاہے اس کو ہٹا دے، وہ اس کا پابند ہے. اب اگر وہ غلط حکم دے یا صحیح دے، وہ بادشاہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا. اور اگر بادشاہ کا اشارہ ہو جائے کہ بھئی ایسے نہیں کرنا، تو وہیں پر اس کا اختیار ختم ہو جائے گا. اور یہ ایسا ممکن ہے اور ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ ایک گورنر یا ایک وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر اپنے اختیارات کے دائرے سے جب باہر نکلتا ہے تو مقرر کرنے والا اس کی تنابیں کھینچ لیتا ہے، اور وہی پولیس اور وہی محکمے کہ جو اس کے حکم کے لیے آگے پیچھے پھرتے ہیں اسی کو گرفتار کر کے اور اسی کو معزول کر کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اوپر بادشاہ یا جو مالک یا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کا حکم بدل جاتا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نائب کا مقام ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نائب اس دائرے کا پابند ہے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ذمہ داری لگائی ہے. اب اگلی بات، جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا یا جھکنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا. کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ تو سوکھے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے، میں اس سے افضل ہوں. مٹی کو تو پاؤں سے رون دیا جاتا ہے، آگ تو جو ہے وہ طاقتور ہے.
تو میں بڑائی کے گھمنڈ میں اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، اور حضرت آدم کی اس فضیلت اور اس بڑائی کا منکر ہو گیا، گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ ابلیس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے انتہائی مایوس، ایسا فرد جو انتہائی مایوس ہو، اور اصطلاحاً اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور بنی آدم کے لیے مسخر اور مطیع ہونے سے انکار کیا۔ صرف آدم کا انکار نہیں کیا، آدم کے ساتھ ہم سب کا، بنی آدم کا انکار کیا کہ اس کے مطیع اور فرما بردار میں نہیں ہوں گا، بلکہ میں اس کے مقابلے پر۔ ابلیس کسی قوت کا نام نہیں ہے، صرف یہ ایک ہستی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو بھی ایک تصور مانتے ہیں اور شیطان کو بھی ایک تصور مانتے ہیں کہ جی یہ تصور کا معاملہ ہے، جس طرح نیکی اور بدی تصور ہے، یہ ہستی نہیں ہے، یہ کوئی ذات نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہستی تھی، ایک شخصیت تھی، نافرمانوں میں شامل ہو گیا انکار کر کے۔ اچھا، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو اکیلا تھا، تو کیا کوئی اور نافرمان تھے اس وقت؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دونوں ممکن ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ نافرمانی میں اکیلا نہیں تھا۔ جب تمام مخلوقات کو سجدے کا حکم دیا گیا تو جنوں کی ایک جماعت تھی جس کا وہ سربراہ تھا، اس ساری جماعت نے اس کی سربراہی میں جھکنے سے انکار کیا اور وہ نافرمانوں کے اس گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جنوں کا گروہ، ایک تو یہ ہے کہ جنوں کا گروہ اس موقع پر بغاوت پر آمادہ ہوا، پہلے نہیں تھے، لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد کہ وہ پہلے سے ہی اللہ کی بغاوت پر آمادہ ہوں، اور جب شیطان نے بھی بغاوت کر دی تو وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ چونکہ طاقتور بھی تھا، اس کا مقام و مرتبہ بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اختیار بھی دے دیا، تو اس نے اس سارے کے سارے گروہ کی قیادت سنبھالی، اور اس سرکش اور نافرمان جو گروہ تھا وہ اس نے جو ہے وہ آج بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور قرآن جب بھی بات کرتا ہے تو محض شیاطین کی بات کرتا ہے، صرف ایک شیطان کی بات نہیں کرتا۔ وہ غالباً ان کی نسل میں سے لوگ ہیں یا ان کے پیروکاروں میں سے لوگ ہیں جو آج بھی وہ گروہ چلا آ رہا ہے جو انسان کو بہکاتا ہے۔ شیطان نے جب انکار کیا تو اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ یہ اس کی مشیت کا ایک حصہ تھا، یعنی اسے وہ تمام مواقع حاصل رہیں گے، وہ انسان پر غالب نہیں آ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو جو چاہے جدھر چاہے مروڑ دے، اس لیے کہ انسان کو فضیلت بخشی گئی ہے، پوری کائنات پر طاقت اور فضیلت بخشی گئی ہے، اس کو وہ مواقع حاصل رہیں گے جس سے وہ انسان کو گمراہ کر سکے۔ انسانوں پر اختیار نہیں ہوگا، یعنی وہ غلط فہمیوں میں مبتلا کرے گا، انسان کو جھوٹی امیدیں ان کے دلوں میں پیدا کرے گا، دنیاوی لذتوں کا جو ہے وہ جھانسا دے گا، فائدوں کے سبز باغ دکھائے گا، اور اس طریقے سے اس کو اپنی ڈھب پر لے آئے گا اور گمراہ کرے گا۔ جبراً شیطان انسان سے کچھ نہیں کروا سکتا۔ ہم جو شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا ہر بات، ہمارا اختیار ہے، وہ ہمارے ان کمزور پہلوؤں کو اجاگر کر کے ہمیں اپنی ڈھب پر لے آتا ہے۔ اور یہاں پر شیطان نے کہا کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کے ساتھ ایسا کروں گا، چیلنج کیا۔ اب یہاں پر الفاظ پر غور کیجیے، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس سے ایک بات تو یوں سامنے آتی ہے کہ ہر غلط کام کرنے والا اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کہتا ہے نہیں وہ فلاں نے کہا تھا تو ایسے ہو گیا، یوں نہیں اور فوں نہیں اور فلاں نہیں،
اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے دل میں جو تکبر تھا جو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس سجدے کے حکم کے ساتھ وہ باہر آ گیا، ظاہر ہو گیا، تو اس نے اس کی ذمہ داری بھی اللہ پر ڈال دی کہ یہ میرے اندر جو تکبر تھا یہ بھی یا اللہ تیری وجہ سے تو نے میرے اندر پیدا کیا تھا، نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا۔ اور اس طرح اس نے، جس طرح ایک انسان ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا بار دوسروں پر ڈالتے ہیں، تو شیطان نے یہ کام کیا۔ اور حضرت آدم کی تنہائی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا، اور یہ کہا کہ اس جنت میں رہو، مزے کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے۔ یعنی ایک پابندی بھی عائد کر دی، لیکن اصل مقام حضرت آدم کا کیا تھا؟ جنت۔ اور ہمارا بھی اصل مقام کیا ہے؟ جنت۔ اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم جہنم کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم طبعاً فطرتی طور پر جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقام ہی جنت ہے۔ اب ہم اپنے کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں تو دوسری بات ہے، لیکن اصلاً ہمارا مقام اور مرتبہ کون سا ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے کہ انسان کو پیدا کرتے ہی جنت میں ہی داخل کیا گیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے اگلی بات وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا ہے، اور قصہ اس طریقے سے نہیں کیا جس طرح قصے کہانیاں جو ہے وہ لمبے لمبے طریقے سے بیان ہوتی ہیں، بلکہ جو قرآن میں ہے وہ بیان کر کے ہم نے اس کے اوپر ایک بحث کا آغاز کیا ہے کہ اس کے نقطے کون کون سے ہیں، سمجھنے کے لیے کہ ہم کن کن چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو استوار کر سکتے ہیں۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ 12:40 پر خطبے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبے میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، کچھ علم میں اضافہ ہونے والی ہوتی ہیں، کچھ آمادہ عمل کرنے والی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو 12:40 سے پہلے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب اس بات کا عہد کریں کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے 5 منٹ یہاں پر موجود ہوں، اور آتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور پھر امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جو شخص موجود ہوتا ہے اس کو جمعے کا پورا ثواب ملتا ہے، ورنہ پھر ثواب حضور کی ایک حدیث ہے کہ اونٹ کا ثواب، اور پھر اس طرح وہ ثواب گھٹتے گھٹتے جو باہر بعد میں آتا ہے پھر وہ ثواب سے بس محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ آدھے گھنٹے کا صرف معاملہ ہوتا ہے، تو وقت پر ذرا وقت سے پہلے 5 منٹ تشریف لایا کریں۔ ہم کو قصے کہانیاں خام خواہ کی بیان نہیں کرتے، کوئی اختلافی باتیں بیان نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو کسی کی دل آزاری پر مبنی ہو، فرقہ واریت سے پاک بات کرتے ہیں۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و سنت سے باہر کو بات نہ کی جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا وقت پر آنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ باخدا الحمد للہ رب العالمین۔